اگر میں آپ سے کہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر دن رحمت تھا، ہر لمحہ عبادت تھا، ہر سانس اللہ کی رضا کے لیے تھی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رمضان ان کی زندگی میں کیا بدلتا تھا؟ کیا صرف روزہ؟ کیا صرف زیادہ نماز؟ یا پھر رمضان میں ان کی روحانی حالت کچھ اور ہی ہوتی تھی؟ اور سب سے گہرا سوال، کیا ہم صرف رمضان میں مسلمان بن جاتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن رمضان کی روح رکھتا تھا؟ آج ہم اسی حقیقت کو سمجھیں گے۔ السلام علیکم دوستو۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، دل کو نرم کرنے کا مہینہ ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ انسان میں اللہ کا ڈر اور ہوشیاری پیدا ہو۔ یعنی روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں، بلکہ دل کو زندہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، جن پر قرآن نازل ہوا، جن کی زندگی خود چلتی پھرتی قرآن تھی، ان کا رمضان کیسا ہوتا تھا؟ آج ہم جانیں گے ان کی سحری کا اصل مقصد، ان کا افطار کا انداز، ان کی راتوں کی عبادت، ان کی رحمت اور سخاوت، اور وہ بنیادی راز جس کی وجہ سے ان کی پوری زندگی روحانی نور سے بھری تھی۔ اور آخر میں ایک ایسی بات جو شاید ہم سب کو اپنے آپ پر سوچنے پر مجبور کر دے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حصوں میں تقسیم نہیں تھی، ایک دنیا اور ایک دین نہیں تھا۔ ان کا ہر عمل عبادت تھا۔ گھر میں نرمی عبادت، لوگوں سے مسکرانا عبادت، غریب کی مدد عبادت، صبر عبادت، معاف کر دینا عبادت۔ ان کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے گرد گھومتی تھی۔ تو جب رمضان آتا تو نیا کیا ہوتا؟ نیا یہ ہوتا تھا کہ جو روحانی آگ پہلے سے جل رہی ہوتی تھی، رمضان میں وہ اور تیز ہو جاتی تھی، ان کی توجہ اور گہری ہو جاتی تھی، ان کی عبادت اور لمبی ہو جاتی تھی، ان کا قرآن سے لگاؤ اور بڑھ جاتا تھا۔ یعنی رمضان نے ان کو بدلا نہیں، بلکہ ان کی روحانی قوت کو اور بڑھایا۔ یہ ہمارے لیے سب سے پہلا سبق ہے۔ رمضان صرف شروعات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے سے چلتی ہوئی روحانی زندگی کو مضبوط کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک گہری بات ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن اللہ کے لیے تھا، تو پھر ان کا رمضان عام دنوں سے زیادہ گہرا کیوں ہوتا تھا؟ اس کا جواب اگلے حصے میں ہے۔ سحری ان کے لیے صرف کھانا نہیں تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ سحری میں برکت ہے، لیکن برکت صرف روٹی میں نہیں ہوتی، برکت نیت میں ہوتی ہے۔ وہ سحری کے لمحوں کو دعا، ذکر اور توجہ کے ساتھ گزارتے۔ ان کا مقصد صرف روزہ شروع کرنا نہیں تھا، بلکہ دل کو تیار کرنا تھا۔ سوچو، ہم سحری میں کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی کھانا، پھر تھکان، پھر سونے کی فکر۔ لیکن ان کے لیے سحری روح کو جگانے کا وقت تھا۔ یہاں سے دوسرا سبق ملتا ہے، روزہ پیٹ سے پہلے دل کا ہوتا ہے۔ اگر نیت صاف نہیں تو بھوک صرف بھوک رہتی ہے، لیکن دن بھر بھوک اور پیاس کے بعد افطار کا لمحہ آتا ہے۔ یہاں ان کا انداز اور بھی حیران کرنے والا تھا۔ ان کا افطار سادہ اور سادگی بھرا ہوتا، کھجور یا پانی سے روزہ کھولنا، شکر ادا کرنا، دعا کرنا، نہ شور شرابہ، نہ فضول خرچی، اور سب سے گہری بات، وہ دوسروں کو کھلانے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ رمضان میں ان کی سخاوت ہوا سے تیز ہو جاتی تھی۔ سوچو، ہوا ہر جگہ پہنچتی ہے، رکتی نہیں، بھید بھاؤ نہیں کرتی۔ ایسی ہی ان کی رحمت تھی۔ یہاں تیسرا سبق ملتا ہے، روزہ انسان کو تنگ دل نہیں بناتا، بلکہ اور کھلا دل بناتا ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہم میں سخاوت نہ آئے تو کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی۔ لیکن سب سے گہرا منظر رات کا ہوتا تھا، جب سب سو جاتے تھے اور وہ اکیلے کھڑے ہوتے تھے۔ رات کے اندھیرے میں ان کی عبادت اور لمبی ہو جاتی، قرآن کی تلاوت، دعا، آنسو۔ روایت ملتی ہے کہ کبھی کبھی اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ پیر سوج جاتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، جبکہ آپ کو تو اللہ نے معاف کر دیا؟ انہوں نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جملہ ہی سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ ان کی عبادت ڈر کی وجہ سے نہیں، شکر کی وجہ سے تھی۔ یہاں چوتھا سبق ملتا ہے، رمضان میں عبادت بوجھ نہیں ہونی چاہیے، احسان کا جواب ہونی چاہیے۔ اب اصل سوال کا جواب،
क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर दिन रमज़ान जैसा था? जवाब है, उनका हर दिन अल्लाह के लिए था। इसलिए रमज़ान में उनकी रूहानियत और बढ़ जाती थी। उनका असल राज कोई छुपा हुआ अमल नहीं था, बल्कि इखलास था, नीयत की सफाई थी, अल्लाह से सच्चा ताल्लुक था। इसीलिए उनकी जिंदगी रहमत थी। रमज़ान उनकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ रमज़ान तक महदूद नहीं थी। तो आज अपने आप से पूछिए, क्या हमारा रमज़ान सिर्फ एक महीना है या हमारी जिंदगी का रुख बदलने का जरिया? सहरी को जिंदा करें, इफ्तार में शुक्र लाएं, रात में कुछ लम्हे अल्लाह के लिए निकालें और सबसे ज़रूरी, हर अमल में नीयत साफ करें। अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ान आपकी ज़िंदगी वाकई बदले, तो आज ही फैसला करें और कमेंट में लिखें, इस रमज़ान मैं सबसे पहले क्या बदलूंगा। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी फ़ायदा उठाएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम रमज़ान के मज़ीद गहरे असरार पर बात करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हम सबको असल रूह के साथ रमज़ान गुजारने की तौफीक दे। आमीन।